بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل پرسوں کی بات ہے کہ کچھ لوگوں کا ایک گروپ جو ہے اس سے ایک تعلق پیدا ہوا، مطلب میری ایک شناسہ ہے، میرے جاننے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ ان لوگوں سے تھوڑا بات کر لیں، تو میں نے کی بات۔ تو وہ کانفرنس میں، وہ واٹس ایپ کانفرنس میں وہ بات چیت ہوئی۔ تو بات چیت کے دوران جو ہے جو بات سمجھ میں آئی وہ یہی سمجھ میں آئی کہ یہ کچھ نوجوانوں کا ایک گروپ ہے جو مرزا جہلمی، مرزا انجینئر جو ہیں، جو اس وقت جو ہے یوٹیوب پر چھائے ہوئے ہیں اور گستاخی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ بزرگان دین کی شان میں گستاخی ہو، ائمہ کی شان میں ہو، مطلب وہ پورے اسلاف، یہ طبقہ علماء کہ بالکل وہ منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ہوں کتابی، نہ میں بابی نہ میں وہابی، میں ہوں کتابی۔ اب یہ کتاب، وہ کون سی کتاب پڑھتے ہیں بھائی؟ کتابیں جو آپ پڑھ رہے ہیں، جن سے آپ حوالہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سب کتابیں تو ہمارے بابا ہی نے لکھی ہیں، مطلب یہ علماء ہی کی تو دین ہے۔ ہم تک دین جو ہے ان کے ذریعہ ہی سے تو پہنچا ہے، یا ہم براہ راست جو ہے وہ دین کو حاصل کیا، ہم پر وہی آتی ہے۔ عجیب ہی ہے۔ حضرت مولانا شاہ تھانوی رحمۃ اللہ نے کہا نا کہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ میں ہر چیز کا قائل ہو جاؤں گا کہ چلو ہوگی، لیکن ان کے پاس اگر کوئی کہے کہ عقل ہوتی ہے تو وہ میں تسلیم نہیں کروں، یہ عقل سے آ رہی ہے، عقل ہوتی نہیں ان کے پاس۔ نہیں بھائی، اگر آپ کے پاس ہلکی سی بھی عقل ہو، چھوٹی سی بھی سمجھ ہو، تو آپ کیسے منکر ہوں گے؟ آپ ان حضرات کے کیسے منکر ہو جائیں گے؟ ان کی خدمات کے کیسے منکر ہوں گے جن کے واسطے سے، جن کے ذریعے سے آپ تک علم پہنچ رہا ہے؟ تو یہ جو گروپ تھا، یہ نوجوان کا میں نام بھی نہیں جانتا، تو اس میں سے ایک لڑکا جو ہے وہ سوال یہ کرتا ہے مجھ سے کہ بھائی آپ لوگ تو مقلد ہیں، آپ لوگ تو تقلید کرنے والے ہیں، تو یہ جو تقلید آپ کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کی، امام شافعی کی، امام مالک کی اور دیگر جو ائمہ ہیں ان کے جو پیچھے چلتے ہیں، تو ان کو امام بنایا کس نے؟ اب یہ عجیب ایک سوال تھا، میں تو حیران ہی رہ گیا کہ کیا جاہلانہ یہ سوال اس نے کیا ہے کہ ان کو امام کس نے بنایا۔ مطلب اب میری تو سمجھ سے یہ پرے ہے کہ وہ بولنا کیا چاہ رہے تھے۔ ایسے میرا گمان یہ کہ شاید وہ بولنا یہ چاہ رہے تھے کہ اللہ نے تھوڑے بنایا ان کو امام کی، ان کی تقلید کرو، ان کی تقلید واجب ہے۔ یہ بات ہے، میں نے پوچھا بھائی ان کی تقلید کیوں؟ ہر فن کے ایک ماہر ہوتے ہیں، یہ ماہرین ہیں، تو میں اتباع اور اطاعت تو ظاہر اللہ رسول ہی کی کرتا ہوں، لیکن بھائی وہ کیسے کروں، ہے نا؟ تو یہ حضرات جو ہے ان کے ماہر ہیں، انہوں نے بتایا کہ بھائی ایسے کرو اتباع اور اطاعت، تو ہم نے مان لیا، ان پر اعتبار ہے، کیونکہ تم بخاری کرتے ہو، بخاری کے احادیث پیش کرتے ہو، تو تمہارا بھی تو اعتباری ہے، اعتمادی ہے امام بخاری پر۔ امام بخاری کو تو کئی لاکھ حدیثیں یاد تھی، لیکن بخاری شریف میں کہاں، وہ تو چند ہزار ہی ملتی ہیں، تو ظاہر ان پر اعتبار پہلے کرنا پڑے گا آپ کو، پہلے آپ ان پر اعتبار کرتے ہیں، تب ان کی احادیث کی جو چھان بین اور انہوں نے جو سلیکشن کیا ہے، جو انتخاب کیا ہے، اس پر آپ کو اعتبار ہے کہ نہیں۔ تو بھائی ہم امام ابو حنیفہ پر اعتبار کریں، امام شافعی پر کریں، امام احمد بن حنبل پر کریں تو ہم بدنام ہو جائیں، اور آپ امام بخاری پر کریں اور تو کچھ مسلم پر اور باقی چیزوں پر تو مانتے ہی نہیں، مطلب کن کو مانتے اللہ ہی بہتر جانے۔ عجیب ہے، بس یہاں پھنسے تو ادھر نکلے، ادھر پھنسے تو ادھر گئے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی ریٹرن میں آؤ، واٹس ایپ گروپ میں جو ہے وہ تحریری مقابلے میں آؤ۔ تو وہ ایک دو سوال ہی میں نے ان سے وہ پوچھا اور پھر وہ بھاگتے بنے، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کچھ علم ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو مجھ سے خود ہی کہہ رہے تھے کہ بھائی میرے پاس تو علم نہیں ہے، میں کچھ جانتا نہیں ہوں۔ ارے تم جانتے نہیں ہو اور اتنا بڑا سوال کیسے کر دیا کہ امام ابو حنیفہ کو امام کس نے بنایا، امام شافعی کو امام کس نے بنایا؟ یہ کوئی سوال ہے؟ اور ایک طبقہ ہے، ایک کالج اور
اسکولوں میں پڑھنے والا لڑکا ہے جس کا کوئی مطلب دین سے کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، اور ان کے دماغ کو یہ سب خراب کر رہے ہیں، مرزا جہلمی کے پیروکار بنے ہوئے ہیں، جبکہ مرزا جہلمی کو نہ یہ پرسنلی جانتے ہیں، نہ کبھی ان سے ملاقات کی ہے، بس یوٹیوب کو ان کو سن رہے ہیں، یہ بیان سن کر کے جو ان کے پیروکار ہو رہے ہیں۔ ارے بھائی، آپ ان کی ذات سے کچھ واقف ہی نہیں ہیں، کیسے؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بیان، ظاہر ان کا بیان تو بہت اعلیٰ ہوتا تھا، ان کے بیان سے متاثر جب لوگ ہو کر ان سے بیعت کی التجا کرتے تھے اور گزارش کرتے تو آپ نہیں کرتے، بس ہمارے بھائی یہ بیان سن کر اس سے متاثر ہو کر تم مجھ سے بیعت کرو گے، مجھ سے تعلق جوڑو گے، تو یہ کب تک؟ یہ اس کی تو کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ تو بس ایک تقریر کا ایک اثر ہے کہ تم بیعت کے لیے میرے پاس آ گئے، نہیں آؤ ہمارے وہاں آؤ، تھانہ بھون آؤ، ہم تمہیں جان لیں، تم مجھے جان لو، کچھ محبت کا تعلق پیدا ہو، تب کوئی بات بنے۔ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں مرزا جہلمی سے، اور مرزا جہلمی کے پیروکار بنے ہوئے، عجیب بات ہے، کہاں سے؟ کچھ پڑھتے نہیں ہیں، عجیب بات ہے کہ ان کا کچھ بھی مطلب علم نہیں ہے، نہ یہ پڑھ رہے ہیں، نہ لائبریریوں کو جانتے ہیں، نہ کوئی حنفی سے اگر یہ بنا تو ان سے پوچھ لے کہ حنفیوں کی بھائی پہلے کون کون سی کتابیں پڑھی ہیں، تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن ان کے پاس ایک چیز جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ خطرناک ہے، اور خود ان کے حق میں جو ہے وہ بہت خطرناک ہے، جو آج کا یہ اس ویڈیو کا یہ موضوع بھی ہے، وہ یہ کہ بہت ساری گستاخی کرتے ہیں، انتہا درجے کی گستاخ ہوتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے جو ہے یہ بزرگان دین، ائمہ، علماء حق، ان کی شان میں بے دھڑک جو چاہتے ہیں بول دیتے ہیں۔ ارے بھائی ایسے کیسے؟ تو میں سوچ رہا تھا کہ اس پر کچھ بات ہو، تو مطلب دوران مطالعہ جو ہے مجھے مولانا سلیم اللہ خان صاحب جو ڈاکٹر، وہ ابھی یوٹیوب پر آتے ہیں، ڈاکٹر منظور صاحب مینگل، ان کے یہ استاد محترم بھی ہیں، ان کا ایک آرٹیکل ادبی پر یہ مل گیا، تو یہ چونکہ میرے ویڈیو سے یہ بہت اس کا تعلق تھا، تو میں نے سوچا کہ اسی کے حوالے سے، اسی کے روشنی میں یہ بات کی جائے کہ بھئی یہ گستاخی جو ہے علماء حق کی شان میں، ائمہ کی شان میں، یہ جو گستاخی کرتے ہو، جن کے واسطے سے ہم تک علم پہنچا ہے، تو کتنا بڑا یہ جو ہے یہ غضب کو دعوت دینے والا، عذاب کو یہ دعوت دینے والا، کتنا تم کس وقت جو ہے گرفت میں آ جاؤ گے معلوم نہیں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ اس کا دشمن ہوتا ہے، جو اس کے دوست کا دشمن ہے۔ یہ تقوی والے لوگ تھے، یہ متقی تھے، انہوں نے بڑی اپنی پوری جان لگا دی، اپنا سب کچھ جو ہے انہوں نے علم کی ترویج و اشاعت میں جو ہے اپنا پورا قیمتی وقت اس میں جو ہے انہوں نے صرف کیا، اور وہ کچھ نہیں تمہارے لیے، کچھ نہیں، تم تو کچھ بھی نہیں جانتے ہو ان کے بارے میں، لیکن زبان درازی کرتے ہو، حد ہے۔ خانقاہوں میں وہ بولا جاتا با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، تو بے نصیبی تو ان کی اس میں ہے، یہ ہاں ہو سکتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے یہ کچھ مقام پا جائیں اور ہا کر لے، لیکن ان کی آخرت جو ہے وہ اچھی نہیں ہوگی، ان کا جو ہے انجام جو ہے وہ اچھا نہیں ہونے والا ہے۔ مولانا سلیم اللہ خان صاحب جو ہے وہ لکھتے ہیں، ادب کا بڑا مقام ہے جس کے بغیر کوئی منزل نہیں مل سکتی، جتنا ادب کا خیال ہوگا اتنا ہی ترقی زیادہ اور پرواز بلند ہوگی، اور اگر خدا نہ خواستہ اس میں کمی ہو تو پھر جو ہے دنیا اور آخرت کا صرف نقصان، اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا سوائے نقصان کے۔ سورہ حجرات کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو جو ہے تنبیہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ دروازے کے باہر سے جو ہے آواز نہ دیا کرو، یہ ادب سکھایا اللہ تعالیٰ نے، کہ وہ رسول ہیں، وہ نبی ہیں، اور تم آواز دے نہیں، تم انتظار کرو باہر۔ سورہ حجرات کی آیت کا ترجمہ وہ ہے، اے ایمان والو، اللہ رسول سے پہلے تم سبقت مت کیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، دیکھیے بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں بلند مت کیا کرو پیغمبر کی آواز سے،
اور नہ उनसे ऐसे खुलकर बोला करो जैसे एक दूसरे से खुलकर बोला करते हो, कहीं तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जाएं या तुमको खबर भी ना हो। देखिए अदब, ये अल्लाह ताला जो है वो अदब सिखा रहा है। जाहिर है कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा जो है ये नबी के वारिस हैं, तो ये आपको सर्टिफिकेट मिल गए, क्योंकि ये नबी नहीं है तो इनकी शान में आप जो है गुस्ताखी करेंगे। तो भाई जाहिर है जो जिसका वारिस होता है तो वारिस की भी तो कुछ अहमियत है, क्यों ये जबान दराजी करेंगे आप, तो आप तो गिरफ्त में आएंगे। क्यों अल्लाह ताला देखिए कुरान की आयत है ये, तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएं और तुमको खबर भी ना हो। बेशक जो लोग अपनी आवाजों को रसूल के सामने पस्त रखते हैं, ये वो लोग हैं जिनके कुलूब का अल्लाह ताला ने तकवा में इम्तिहान लिया है। इन लोगों के लिए मगफिरत और अजर अजीम है। बेशक जो लोग हुजरों के बाहर से आपको पुकारते हैं उनमें अक्सर नासमझ हैं। जिनके पास अदब नहीं है, जो अदब नहीं जानते, जो अदब करना नहीं जानते, वो बिल्कुल बेअक्ल नासमझ है, नादान है। इनको शैतान गुमराह करता है, इनको दिखाता है, इनको लगता है कि हम बहुत कुछ जान गए और जो मुझे पता चला है वो बिल्कुल नया नया, जबकि कुछ भी नया नहीं है। अगर ये पढ़े पता चला कि भाई वो सब कुछ वही है, जो गुमराही पहले हो चुकी है उसी गुमराही को जो है वो नए सिरे से वो नया रंग और वो चढ़ाकर जो है तुम पेश कर रहे हो। कुछ भी जो है वो पुराना नहीं है, लेकिन चूंकि इनके पास इल्म नहीं होता है तो ये उनको लगता है ऐसा। जाहिर जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबा कराम बिल्कुल वो हो गए सकते ना, क्योंकि सहाबा कराम तो मोहब्बत करने वाले थे, वो अदब करने वाले लोग थे। और तारीख में आप उठा कर देखें, तारीख और सीरत की किताबों में सहाबा कराम की किस तरह के मतलब जो है आदाब मिलते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक का वो वाकया, किसी ने बस जैसे हम लोग पूछ लिया कि आप बड़े हैं या मतलब हुजूर बड़े हैं, मतलब उम्र असल में उनका मकसद था कि उम्र में आप बड़े हैं, ये तो कोई भी कह सकता था कि मतलब भाई मेरी उम्र ज्यादा है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि आदम मलहूज रखा कि नहीं बड़े तो हुजूर हैं, है ना, मेरी उम्र जो है उनसे ज्यादा है। ये है अदब। बात अगर वो सच भी है तब भी जो है अदब को मलहूज रखना है और ऐसे बात करना है, लेकिन नहीं। उलमा ने तसरीह की है कि बुजुर्गान दीन के साथ भी यही आदाब बरतने चाहिए, जो मतलब जो अल्लाह ताला ने अपने रसूल के लिए कहा है। चूंकि ये वारिस है तो ये आदाब आपको ये करना है, इसलिए कि वो रसूल के वारिस और नुमाइंदे हैं। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि कभी हजरत उबी रजी अल्लाह ताला के घर जाते तो कुरान पढ़ने के लिए दरवाजा पर दस्तक देने के बजाय खड़े हो जाते, ताकि हजरत उबई रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद बाहर तशरीफ लाते। एक मरतबा हजरत उबई रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, है इब्ने अब्बास तुम मुझे बुलाते क्यों नहीं? उन्होंने फरमाया कि आलिम आदमी कौम में नबी की तरह है अपनी उम्मत में, और नबी के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर लोग आपको आवाज देकर बुलाने के बजाय सब्र करें कि आप खुद उनके पास जाएं तो बेहतर है, इसलिए मैं भी इंतजार करता हूं। देखिए हजरत इब्ने अब्बास का क्या ऊंचा मकाम है, आप उनको उनकी सीरत उठा के देखें, उनके सवाने पढ़े। इतना ऊंचा मकाम खुद रखने के बावजूद, है ना, चूंकि वो उनको वहां जाकर वो करना था, सीखना था कुछ, तो उसका अदब जो है मलहूज रखा है। हम ये सब नहीं सीख रहे हैं, बस हमको तनकीद करना और गुस्ताखी करना, बस यही आ रहा है, और इसी का नाम हमने इल्म रख लिया है। तो ये क्या है? ये बेवकूफ़ी नहीं है तो क्या है? ये बेअक्ली नहीं है तो ये क्या है? अदब का खुलासा और हकीकत यह है कि इंसान अपने किसी कौल या फेल से बुजुर्गों को अदना तकलीफ भी ना पहुंचाए और उनके दिल को मुकद्दर ना करे, वरना इस्तेफादा तो क्या बसा औकात सख्त नुकसान होता है। इसलिए कि यह बात तजर्बा से साबित है कि जिस तरह शेख की शफकत व मोहब्बत बाइसे तरक्की होती है, इसी तरह उसका गुस्सा भी सबब महरूमी बनता है। अगर जानबूझकर इस तरह का काम किया जाए तो जाहिर है कि दिल इससे दुखता है, और अगर बिला इरादा हो इससे भी दिल परेशान हो जाता है, जो सबब है हुरमान और बदनसीबी का। ये बदनसीबी का सबब हो जाता है।
تو اللہ والوں کی شان میں جو ہے گستاخی کرنے سے بالکل بچیں، نہ کرے گستاخی، ہرگز نہ کریں، ورنہ آپ کو کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ بڑی نازک طبیعت کے تھے۔ ان کا مطلب نازکی کا یہ تھا کہ اگر وہ لحاف کی جو سلائی ہے وہ اگر ایک سلائی بھی ٹیڑھی ہو جائے تو ان کے سر میں درد ہو جاتا تھا۔ سرائی اگر رکھیے تو سیدھی ہو، اگر کوئی پانی پی کر کے سرائی یہ کرے سر میں، مطلب بڑی نازک طبیعت جو ہے آپ کی تھی۔ لیکن ادب جو ہے، ادب کے بارے میں فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ آپ لوگوں سے ملنا جلنا کم کیوں کرتے، تو کہا کہ بھائی لوگوں میں جو ہے اب آداب آتا نہیں، ٹھیک ہے، وہ جو ہے گستاخی کر بیٹھیں گے اور اس کا وبال ان کے اوپر پڑے گا، تو میں لوگوں کو نقصان سے بچانے کے لیے میں ان سے نہیں ملتا ہوں۔ یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ، یہ شیخ ہیں جو علماء دیوبند کے، مولانا شفیع تھانوی کے، مولانا شیخ گنگوئی کے، مولانا قاسم نانوتوی کے شیخ ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ۔ ان کا ایک قول ہے، شیخ مزاب رحمت، آپ اس کو یہاں بھی لے لیں کہ علماء جس کے واسطہ سے تم سیراب ہوتے ہو، اس لیے اس مزاب کو صاف و شفاف رکھنے کی کوشش کرو اور اس کو میلا نہ کرو، ورنہ فیض بے گدلا ہو کر آئے گا۔ پھر کتاب سے تم کو کیا ملے گا؟ انہی حضرات کی کتاب تم پڑھتے ہو اور حوالے دیتے ہو۔ اب دیکھیے مرزا جہلمی کے وہ سب دیکھیے آپ، وہ کہاں سے وہ سب لا رہے ہیں؟ ارے وہ کتاب ہی تو پڑھ رہے ہیں، تو کتاب لکھی کس نے ہے؟ اور پھر انہی کی شان میں آپ گستاخی کر رہے ہیں۔ یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر کہیں جو ہے آپ کو کسی عالم دین سے اختلاف بھی کرنا ہو تو آپ اختلاف کریں، لیکن ادب کے ساتھ۔ وہ جو ہے اب دیکھیے کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے حاجی امداد مولانا قاسم نانوتوی کی کتاب اپنی دی کہ ذرا دیکھ لو اس کو، تو آپ نے دیکھا تو ایک جگہ جو ہے ان کو نظر آیا کہ یہاں پہ کچھ اصلاح کی، لیکن چونکہ وہ بڑے ہیں حضرت حاجی صاحب، تو وہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہاں پہ غلطی کر گئے، انہوں نے کہا کہ یہ مقام مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ تو حاجی صاحب نے دیکھا اس کو تو سمجھ گئے کہ وہ یہاں تو غلطی ہے، تو آپ اس کو درست کیا۔ لیکن دیکھیے کہ کس طریقے سے بات کی انہوں نے۔ یہ جب تک آپ یہ نہیں سیکھیں گے نا، علم نہیں آئے گا۔ مولانا قاسم نانوتوی ایسے ہی جو ہے وہ حجت الاسلام کہلاتے تھے، اتنا علم رکھتے تھے۔ آپ ان کی سب کتابیں اٹھا دیکھیے، ان کی جو تحذیر الناس اور ایک کتاب ہے آب حیات، پتلی سی ہے، وہ تو مطلب جو ہے وہ اردو میں ہے، لیکن آپ اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے، بالکل نہیں سمجھ۔ مولانا شفیع علی تھانوی جیسا عالم دین وہ کہتا ہے میں نے 6 مرتبہ کتابیں پڑھی ہیں لیکن کچھ سمجھ نہیں سکا، اور اس سے زیادہ میں زیادہ اور زور ڈال نہیں سکتا اپنے دماغ پر۔ تو ایسا علم اور ایسا جو ہے وہ لکھنے والا ہے نا، اتنا بڑا عالم دین، وہ کیسے بنا؟ وہ ادب سے بنا۔ اگر آپ کے اندر ادب نہیں ہے تو علم نہیں آئے گا۔ وہ جو آپ جس کو علم سمجھ رہے وہ علم نہیں ہے، وہ شیطانی وسوسہ ہے، وہ شیطان جو ہے وہ آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے اور وہ گائیڈ کر رہا ہے آپ کو، اور آپ اس کو علم سمجھے ہوئے ہیں۔ اور وہ کہاں جائے گا؟ جہاں اس کا حشر ہونے والا وہ وہیں آپ کا بھی حشر کرے گا۔ وہ تو خبردار ہو جائے اور صحیح نہج پر آئے، گستاخی سے آج ہی توبہ کرے۔ گستاخی کی معافی نہیں ہے، بڑے بڑے گناہ کی معافی ہو سکتی ہے لیکن گستاخی کی معافی ہوگی نہیں۔ تو ہرگز جو ہے اپنی زبان کو، اپنے قول کو، اپنی حرکت کو بالکل سنبھال کے رکھے کہ کسی بڑے کی شان میں جو ہے ادنا سی بھی گستاخی نہ ہونے پائے۔ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے قریب جو ہے رہے ہوئے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ والے ہیں، جس میں پوری امت مطلب متفق ہے بھائی کہ یہ ائمہ جو ہے وہ بالکل اللہ والے تھے، آپ ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں تو کیا ہوگا آپ کا؟ حضرت شاہ اسماعیل شہید، ان کا خاندان بہت بڑا خاندان، شاہ ولی اللہ مہدی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہی کے خاندان کے حضرت شاہ عبدالعزیز مہدی دہلوی جن کے مرید حضرت سید احمد شہید ہیں، اور حضرت سید احمد شہید جو ہیں وہ حضرت شاہ اسماعیل شہید کے پیر و مرشد ہیں۔
تو ایک طریقے سے تو یہ ان کے بڑے خاندان سے تھے، لیکن چونکہ مرید تھے تو ادب دیکھیے، وہ ایک خبر آئی کہ مطلب لکھنؤ میں کسی کے وہ تو آپ نے جو ہے اپنا گھوڑا، جب سید احمد شہید ہم کو اپنا گھوڑا جو ہے جب شاہ اسماعیل کو دیا کہ اس گھوڑے پہ بیٹھو اور جاؤ جا کے خبر لے کر آؤ، سعید مصدقہ خبر کہ معاملہ کیا ہے، حقیقت میں واقعی میں انتقال ہوا ہے کہ نہیں. تو اب بتائیے کہ وہ شاہ اسماعیل شہید جو گھوڑے کو لے کے چل تو دیے لیکن گھوڑے پہ بیٹھے نہیں، کیونکہ وہ شیخ ان پر بیٹھتے تھے، وہ پیدل ہی چلے گئے اور پھر کچھ دوسرا انتظام کر کے جو ہے، لیکن گھوڑے پہ بیٹھے نہیں. ایسے آتا ہے علم. ادب کرنا سیکھیں. اگر آپ کے اندر ادب نہیں ہے، آداب سے آپ غافل ہیں، تو خاک علم آئے گا آپ کو. آپ جس کو علم سمجھتے تو علم ہی نہیں ہے. مرزا جہلمی علم ہے اس کے پاس، وہ صرف گستاخی کا ایک مجموعہ ہے. مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ نے وہ فرمایا ہے نا کہ مطلب اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ دین کی جو رخصت ہے، جو آسانیاں، اسی کے مجموعے کا نام ہے. یہ عظیمت کی راہ پہ یہ لوگ کبھی نہیں چل سکتے. کربلا میں جو ہے یہ اپنی جان دیں گے اس طرح کے لوگ، دین کے لیے مر مٹیں گے، ایسا کچھ نہیں کر سکتے. ان کا ایک مفاد وابستہ ہے، ان کا نفس جو ہے اور شیطان ساتھ ساتھ لگا ہوا ہے. تو یہ دین میں جو رخصت ہے نا، ان کو لے کے چلتے ہیں. صرف وہ آسان، شیطان کو تو بھائی لگتا ہے کہ وہ چلو، وہ تو اس سے بھی بڑا اس معاملے میں جو ہے وہ عالم نکلتا ہے کہ اس طرح کے عالم کو جو ہے نام نہاد عالم کو کیسے بہکانا، چونکہ اسی کے کام میں لگا ہوا ہے نا، تو وہ اس کو گائیڈ بھی کرتا ہے کہ بھائی یہاں دیکھو، یہاں دیکھو، یہاں دیکھو. اور ان کو لگتا ہے کہ ہم جو ہے علم کے سمندر میں جو ہے ہم تیراکی کر رہے ہیں. باقی جو لوگ تھے جو گزر گئے تھے وہ تو کچھ جانے ہی نہیں. تو شیطان ایسے ان کو گمراہ کر رہا ہے، لیکن یہ بے خبر ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. خاص طور سے گستاخی جو ہے، گستاخی کرنے والے نہ بنے. بتائیے کہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے استاد جو ہیں وہ مطلب ادب اتنا تھا ان میں کہ وہ ٹوپی بھی نہیں اتارتے تھے، کسی وقت نہیں اتارتے تھے. بالکل پاؤں پھیلا کے، وہ حیا آتی تھی ان کو کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. کس طرح کا یہ لوگ مطلب جو ادب ملحوظ رکھنے والے لوگ تھے. دیکھیے حضرت ابن عباس جو ہیں وہ فرما رہے کہ صحابہ کرام جب قضائے حاجت کے لیے بیٹھتے تو سینے جھکا دیتے یا پردہ ڈال دیتے تھے، محض اللہ تعالیٰ سے حیا کی بنیاد پر. یہ اور بات ہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی اتنی سختی برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کتنی حیا تھی ان میں اور کتنا مطلب جو ہے وہ کرتے تھے. یہ ادبی کا ایک معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، ان کے اندر وہ آ جاتا تھا، لیکن وہ اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے. ان لوگوں کو ایسی مقبولیت نہیں ملی، ایسے لوگوں کو. جب آدمی بادب ہوگا تب جو ہے علم میں برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ علوم کی فراوانی جو ہے عطا فرمائیں گے. والدین کا ادب ہو، کتاب کا ادب ہو، استاذ کا ادب ہو، کاغذ کا ادب ہو، کتابوں میں باہمی رعایت ہو کہ تفسیر پر حدیث کی کتاب نہ رکھی جائے. مولانا انور شاہ کاشمیر رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں اس معاملے میں بہت، وہ کبھی جو ہیں وہ قرآن پر حدیث کی کتاب نہیں رکھے، حدیث پر جو فقہ کی کتاب نہیں رکھے. اور کتاب کے مطلب جو ہے آپ کتاب کے تابع آپ رہ کر کتابیں پڑھا کرتے، کہ کتاب کو اپنی تابع نہیں کرتے تھے. ہم لوگ بھی اتنے بادب نہیں ہیں کہ کتاب لے کر کے کبھی لیٹ کے پڑھ لیا، کبھی دائیں ہو گئے. لیکن مولانا انور شاہ کاشمیر ایسا نہیں کرتے تھے. وہ کتاب کو بالکل رحل میں رکھ کے، اور اگر کوئی تحریر جو الٹی لکھی ہوتی تو آپ اس طرف جا کے اس کو پڑھتے تھے، لیکن کتاب کو وہ اس کے مقام سے ہٹاتے نہیں تھے. مطلب کتاب کے تابع آپ رہ کر پڑھتے. کتنا ادب کرتے تھے. تب جو ہے
یہ ان کو اب جو اٹھا کے دیکھیے گا مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ کو کتنا علم تھا ان کو. پوچھے کسی سے کہ وہ علم کے پہاڑ تھے, پہاڑ. کسی لائبریری میں جاتے تو کتابیں ان کو ازبر ہو جاتی تھی. ان کے بے شمار اس طرح کے واقعات ہیں. اللہ والوں کی گستاخی غضب الہی کو دعوت دینا ہے. یاد رکھیں اس بات کو. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والوں سے سخت ناراض ہوتے ہیں اور انہیں خطرناک انجام سے دوچار ہونا پڑتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے صرف 2 گناہوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کا ارتکاب براہ راست غیرت خداوندی کو للکارنا اور اس کی طرف سے اپنے خلاف اعلان جنگ کروانا ہے. ان میں سے ایک گناہ تو سود لینا اور دینا ہے. دوسرا جو ہے یہی ہے گستاخی, اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں سے دشمنی, ان کی شان میں گستاخی کرنا. بخاری شریف کی حدیث ہے 6502, اس کا یہ ترجمہ ہے, جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. تو اللہ جس سے اعلان جنگ کر دے تو اس کا حشر کیا ہوگا. سوچے ذرا اس پر, ادھر بھی آئیں, ادھر بھی تھوڑا غور کریں. کئی ایسے واقعات جو ہیں اس میں درج ہیں کہ جن لوگوں نے گستاخی کی تو ان کا پھر کیا انجام ہوا. تو بہت زیادہ طویل ہو جائے گا یہ ویڈیو, اس لیے بہت سارا واقعہ تو صرف نظر کرتا ہوں. امام ابو تراب فرماتے ہیں جب کسی شخص کا دل اللہ جل شانہ سے اعراج کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے تو اہل اللہ پر اعتراض کرنا اس کا رفیق اور ساتھی بن جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ جب آپ کو دور کرتا ہے نا اس کا, تو پھر یہی معاملہ آپ کا شروع ہوتا ہے. یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے نامانوس ہو جاتا ہے تو وہ اہل اللہ پر اعتراض کرنے کا خوگر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے بندوں کی لڑائی دلالت کرتی ہے کہ خاتمہ بد ہونے پر ایک مسلمان کے لیے خاتمہ بالخیر ہونا انتہائی مرغوب اور لازوال نعمت ہے. اور جس چیز سے خاتمہ کے خراب ہونے کا اندیشہ ہو تم ہی سوچو کہ کتنی خطرناک چیز ہوگی. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے شریعت و طریقت کا تلاجم, اس میں اس کے اقتباس تھے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد ہے جو لوگ علماء دین کی توہین کرتے ہیں اور ان پر لعن و تشنیع کرتے ہیں ان کا قبر میں قبلہ سے منہ پھر جاتا ہے. یہ عجیب علم ہے. یہ اللہ والوں کی توہین کے سلسلہ میں احادیث میں مختلف قسم کے سخت الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور گستاخان اولیاء کا برا انجام دنیا والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے اور ہر دور میں بزرگوں کی توہین کرنے والے, ان کی شان میں بے ادبی کرنے والے رسوا جلیل ہوئے ہیں. غور کرنا چاہیے کہ ہم بھی کسی بھی طرح اللہ والوں کی گستاخی و بے ادبی کرنے والے نہ بن رہے ہیں. ہمارے بہت خاص طور سے جو لوگ علم سے ناآشنا ہیں اور اس طرح کا جو ویڈیو اور جہلمی کا جو انداز گفتگو اس سے متاثر ہو جا رہے ہیں اور وہ بھی وہیں لگ گئے. اللہ حفاظت فرمائے. علمی بات یہی, علمی اعتبار سے اگر آپ کو اختلاف ہے تو علمی طریقہ پر اس کو حل کریں, لیکن زبان درازی نہ کریں. بغیر علم و تحقیق کے غلط گفتگو کرنے لگیں تو یہ بھی تو اسلامی ہدایت کے خلاف ہے. اور یہ طبقہ تو ایسا ہی ہے. مرزا جہلمی کے جو ماننے والے لوگ ہیں نا, یہ انہی کے ویڈیو پر منحصر ہیں. ان کا خود کا اپنا کوئی مطالعہ وغیرہ ہے ہی نہیں. اب بات کریں تو بات کریں, اگر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا
کہ ان کا خود کوئی مطالعہ ہے ہی نہیں. وہ ویڈیو کے سن کر کے جتنا آیا دماغ میں بس اسی کو علم سمجھ لیا. اچھا دیکھیے کہ پہلے کے بھی اہل حدیث علماء ہوتے تھے. مولانا داؤد غزنوی کے والد مولانا عبد الجبار غزنوی وہ جو ہے ان کو وہ درس بخاری دے رہے تھے, تو ایک طالب علم نے امام ابو حنیفہ کی شان میں گستاخی کی, تو آپ نے بالکل جو ہے ان کو جو ہے نکال دیا. چہرہ جو ہے غصہ سے سرخ ہو گیا, اور آپ کا ایک عجیب مطلب جملہ ہوا کہ اس کا خاتمہ دین حق پر نہ ہوگا. اس واقعہ کو ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ وہ طالب علم مرتد ہو گیا. یہ تھے پہلے کے لوگ. مسلک کا ٹھیک ہے, آپ کو اہل حدیث بننا بنے, آپ کو کچھ بھی بننا بنے, لیکن یہ گستاخی یہ کہاں سے آپ نے لایا ہے؟ یہ تو خوارج کی, وہ تو دیکھا جائے اگر وہ دیکھا جائے تو ابلیس کا یہ پہلا ہے. وہ جو آدم کو سجدے کرنے کو کہا تو پہلی گستاخی تو اس نے کی تھی, اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ خوارج جو ہیں وہ پیدا ہوئے, اور خوارج کے ہی یہ سب جو ہے وہ بچے ہیں, انہی کی سب یہ اولاد ہے جو گستاخی کر رہے ہیں. سلطان قطب الدین مبارک خلجی جو ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں, یہ حضرت سے جو ہے یہ تھا بدظن تھا, اور کچھ جو ہے ایذا رسانی کی کوششوں میں یہ مصروف تھا. چاند جب عید کا جب چاند دیکھتے تھے تو اس کی مبارکباد دینے کے لیے علماء اور سب ہو جاتے تھے, تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نہیں جاتے تھے, اپنے کسی نمائندے کو بھیج دیتے تھے. تو بادشاہ جو ہے وہ حکم دیا کہ اگر آئندہ ماں بھی خواجہ صاحب خود نہ آئے تو پھر ہم خود بلوا لیں گے, جیسے ہم بلوایا کرتے ہیں. تو یہ تو گستاخی تھی, اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے, وہ تو علامہ اقبال کی پوری ایک نظم ہے ان کی شان میں, وہ تو ایک الگ معاملہ ہے. وہ تو حالانکہ اللہ والے جو ہے وہ بادشاہ کا یہ سنی کرتے, لیکن کیا ہوا پھر بادشاہ کا, رات ہی کو جو ہے اس کو اسی کے کسی خاص غلام نے قتل کر دیا اور دوسرا بادشاہ بن گیا. تو انجام جو ہے وہ اچھا ہوتا نہیں ہے. کسی ولی اللہ کی شان میں, کسی عالم حق کی شان میں گستاخی کرنے والے کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے. مولانا رومی جو ہے مثنوی میں وہ ایک فرماتے ہیں کہ وہ مثنوی پڑھیں اگر آپ کو محبت سیکھنا ہے, اور محبت کس کو کہتے ہیں تو آپ مثنوی پڑھیں. تو اس کے ایک شعر کا وہ ترجمہ ہے, جب خدا چاہتا ہے کہ کسی کی پردہ دری کرے, مطلب کھول دے اس کو رسوا کر دے, تو کیا کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت, اس کا یہ طریقہ ہے, جب وہ کسی کو رسوا کرنا چاہتا ہے تو اس کا ملان پاک لوگوں پر تانا زنی کی طرف کر دیتا ہے. تو وہ اس کی جو ابتدا ایسے ہی ہوتی ہے کہ وہ اولیاء اللہ کی شان میں, علماء حق کی شان میں وہ گستاخی کرنا جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس فتنے سے محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین.